السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرفراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد 3 سنہ ہجری میں ہوئی۔ عرب میں صرف ایک شخص کا قتل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جو سینکڑوں برس تک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ طرفین میں جس کی شکست ہوتی وہ انتقام کو ایسا فرض جانتا تھا جس سے کہ ادا کیے بغیر اس کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی۔ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے جن میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج و افسر تھے۔ اس بنیاد پر تمام مکہ جوش انتقام سے لبریز تھا۔ قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زمانہ میں نفع کسر کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، اس کا رأس المال حصہ داروں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن زر منافع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔ جنگ کے لیے قریش کا سامان۔ قریش بدر کے ماتم سے فرصت ملی تو اس فرض کے ادا کا خیال آیا۔ چند سرداریں قریش جن میں ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، ان لوگوں نے جن کے عزیز و اقارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا، اب انتقام کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جمع ہے وہ اس کام میں صرف کیا جائے۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے قبول کر لی گئی تھی، لیکن قریش کو اب مسلمانوں کی قوت و زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ بدر میں وہ جس سامان سے گئے تھے اس سے اب کچھ زیادہ درکار ہے۔ عرب میں جوش پھیلانے اور دلوں کو گرمانے کا سب سے بڑا آلہ شاعر تھا۔ قریش میں 2 شاعر شاعری میں مشہور تھے، جن میں سے ایک غزوہ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق رحم سے اس کو رہا کر دیا۔ قریش کی درخواست پر اور وہ نکلے وہ تمام قبائل قریش میں اپنی آتش بیانی سے آگ لگائی۔ خواتین قریش کی شرکت۔ لڑائی میں ثابت قدمی اور جوش سے جنگ کا بڑا ذریعہ خاتونان حرمین تھیں۔ جس لڑائی میں خاتونیں ساتھ ہوتی تھی عرب جانوں پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہو گئی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ خود جوش انتقام سے لبریز تھی اور انہوں نے منتیں مانی تھیں کہ اولاد کے قاتلوں کو خون پی کر دم لیں گی۔ عرب جب فوجیں تیار ہوگی تو بڑے بڑے معزز گھرانے کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہوئیں۔ ان سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: ہندہ، ام حکیم، فاطمہ بنت ولید وغیرہ شامل تھیں۔ حمزہ نے ہندہ کے باپ کو بدر میں قتل کیا۔ جابر کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ مارا گیا۔ اس بنیاد پر حمزہ نے وحشی کو، جو جابر کا غلام اور حربہ یعنی جو وہ نیزہ بازی میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کی صلہ میں وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے تمام حالات لکھ کر ایک قاصد کے ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی اور قاصد کو تاکید کی کہ 3 دن میں مدینہ پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال کو 2 خبروں کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے اور مدینہ کی چراگاہ کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی صفائیوں کی جماعت۔ قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھ کر 1000 صحابیوں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ عبداللہ بن ابی 300 کی جماعت لے کر آیا تھا، لیکن یہ کہہ کر واپس چلا گیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف 700 صحابہ رہ گئے تھے، ان میں سے 100 زدپوش تھے۔ مدینہ سے نکل کر فوج کا جائزہ لیا گیا اور جو کم سن تھے واپس کر دیے گئے۔ لیکن جہاں نصاری کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب حضرت رافع سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو واپس جاؤ تو انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ تربیت چل گئے اور وہ لے کر گئے۔ ایک کم سن لڑکے نے کہا کہ میں رافع کو ہرا دیتا ہوں، لہٰذا اس سے میری لڑائی کروائی جائے، اگر میں لڑائی میں جیتا تو مجھے بھی اجازت چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، رافع کو زمین پر دے مارا۔ اس بنیاد